أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العلي العظيم. ہمارے سامنے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8، سورہ شورا آیت نمبر 25 اور سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں ایک خاص موضوع پر اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ موضوع ہے
توبہ، پلٹ کے اللہ کی طرف جانا، اس کی طرف رجوع کرنا، مستقبل میں نئی امید پیدا کرنا، زندگی کے نئے راستے اور نئے انداز دریافت کرنے کا موڑ، جس کو توبہ کہتے ہیں۔ اور اس توبہ میں انسان پر کئی کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ توبہ زبان سے بھی ہوتی ہے، توبہ دل سے بھی ہوتی ہے، اور توبہ آنکھوں سے بھی ہوتی ہے۔ زبان سے توبہ ذکر و اذکار کے ذریعے، قلب سے توبہ ارادے کے ذریعے، اور آنکھوں سے توبہ ان آنسوؤں کے ذریعے جو اللہ کے خوف میں اور اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری اور گریہ وزاری کے دوران نکل جائیں۔ سامعین اکرام، ان میں اولین توبہ جو ہے وہ آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کی توبہ ہے۔ وقائع الاخبار میں تحریر ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے نامہ اعمال تلیں گے۔ نامہ اعمال تلنے کے بعد اس کی جو برائیوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا اور نیکیوں کا ہلکا ہوگا۔ اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اس کو جہنم بھیج دیا جائے گا۔ ملائکہ اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے کہ اچانک اس شخص کی آنکھوں کی پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال اللہ کی بارگاہ میں مخاطب ہوگا اور کہے گا کہ باری تعالیٰ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا بول۔ وہ کہے گا کہ تیرے نبی نے وعدہ کیا تھا کہ جو حصہ تیرے خوف میں رونے کے آنسوؤں سے تر ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور میں گواہ ہوں کہ ایک دفعہ یہ ایسی مجلس میں بیٹھا تھا جہاں تیرے خوف سے ایک آنسو گرا تھا اس کا، اور میں جو تیری بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہا ہوں میں گیلا ہو گیا تھا اس آنسو سے۔ اب بتا تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ شخص درست کہتا ہے، لہٰذا اس شخص کو جہنم میں جانے سے روک دیا جائے، چونکہ وہ بال اسی کی آنکھوں کی پلکوں کا ہے، تو اس بال کی وجہ سے اس کو روک دیا جائے گا جہنم سے۔ اور جبرائیل میدان محشر میں ندا دیں گے، صدا دیں گے کہ فلاں بن فلاں بن فلاں اللہ کے خوف سے اور توبہ کے ذریعے ایک آنسو بہانے کے عوض اور پلک کے ایک بال کے گیلا ہو جانے کے عوض جہنم سے رہا کر دیا گیا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس وقت جہنم کا یہ حال ہوگا کہ جہنم سے آگ کے الاؤ نکل رہے ہوں گے، جس کو بعض روایتوں میں 300 سال تک کی مسافت سے اس کی گرمی کو محسوس کیا جائے گا، بعض روایتوں میں اس سے بھی مختلف چیزیں ہیں۔ تو وہ آگ کا ایک خاص الاؤ نکلے گا جو امت محمدیہ کی طرف آئے گا۔ امت محمدیہ کی طرف آئے گا تو امت کہے گی کہ اے آگ، ہم اپنی پڑھی ہوئی نمازیں تیرے آگے پیش کرتے ہیں، تو واپس چلی جا۔ آگ نہیں جائے گی۔ پھر کہا جائے گا کہ میں نے، امت کا ہر فرد بولے گا کہ جو ہم نے روزے رکھے ان روزوں کو بطور وسیلہ تیرے ہاں پیش کرتے ہیں، تو واپس جہنم میں چلی جا۔ وہ آگ نہیں جائے گی، مسلسل سامعین کرام وہ آگ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ جبرائیل امین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لائیں گے، اس پیالے کے اندر کچھ پانی ہوگا، حضور اس پانی کا چلو بھر کے اس آگ کی طرف پھینکیں گے تو وہ آگ پیچھے جا کے واپس جہنم میں چلی جائے گی۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں کیا تھا؟ تو آپ فرمائیں گے کہ اس پیالے میں میرے امتیوں کے وہ آنسو تھے جو وہ اللہ کے خوف سے گرایا کرتے تھے۔ اور آج یہ واحد شفیع ہیں، سفارش کرنے والے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بندے کی بخشش کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی قلب، زبان اور آنکھوں ہر طرح سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ 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 تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ رمضان المبارک کا آخری اشرا چل رہا ہے. سب اللہ سے لو لگاتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھ کر اور دل میں رکھ کر کہ یہ رمضان کا مہینہ کچھ نہیں پتا اگلے سال ہمیں نصیب ہو یا نہیں ہو. یہ جہنم سے نجات کا اشرا ہے. یہ اشرا وہ ہے جس پر ہم اللہ سے مغفرت کرتے ہیں, اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اپنے رب کی حضور. تو آپ یہ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں, جو آپ سب بیٹھے ہیں, سب اس ورد میں شامل ہو جائیے, کیونکہ جو شخص اپنی ندامت کا اظہار اللہ سے کرتا ہے تو وہی اللہ کی بارگاہ میں توبہ شمار کی جاتی ہے. تو سب مل کر پڑھیں, میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ مجھے معلوم ہے مجرم ہوں میں اور تو میرا حاکم اور تو میرا حاکم مجھے معلوم ہے مجرم ہوں میں اور تو میرا حاکم اور تو میرا حاکم جبھی تو آنکھ میں میری رہی اشکوں کی ہے رمجھم رہی اشکوں کی ہے رمجھم کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے میرے مولا کرے توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا میری توبہ میری توبہ میری توبہ سب مل کر ماشاءاللہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ تیرے در پہ میں کیوں نہ سوال کروں تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے تیرے در پہ میں کیوں نہ سوال کروں تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے میں تو پست بھی ہوں میں حقیر بھی ہوں تو بلند بھی ہے بھی ہے تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے تو بلند بھی ہے تو عظیم بھی ہے جو میں جھیل چکا وہ بہت ہے سزا جو میں جھیل چکا وہ بہت ہے سزا میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ غم کا مارا ہوں بے سہارا ہوں بھلا یا برا تمہارا ہوں میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ مجھے کر دے معاف اپنے رسول پاک کے صدقے رسول پاک کے صدقے خطائیں بخش دے میری شہ لولاک کے صدقے شہ لولاک کے صدقے میرے مالک دعائی ہے تجھے آنے پیغمبر کی میرے مالک دعائی ہے تجھے آنے پیغمبر کی رہا
کر دے غموں سے کربلا کی خاک کے صدقے، 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 اندھیروں میں مجھے تابندگی دے دے میرے مولا، اندھیروں میں مجھے تابندگی دے دے میرے مولا، جو میں جھیل چکا وہ بہت ہے سزا، جو میں جھیل چکا وہ بہت ہے سزا، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ، مولا یا غفار یا ستار، یا ستار العیوب، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہو جانے والے میرے مولا، یا رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد ہے خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں A+ کی سحری نشریات نور رمضان، اور آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج رمضان المبارک کا آخری عشرے کی ایک اور تاکرات کا آج آغاز ہو گیا ہے، اور یہ 25ویں رمضان کی شب ہے، یعنی آج ہم 25واں روزہ اختیار کریں گے، اور یہ عشرہ جہنم سے نجات کے لیے ہے۔ اس میں ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو غفور و رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ اس عشرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے میرا بندہ کون ہے جو گناہوں سے توبہ کرے اور میں اس کی توبہ قبول کروں۔ اسی حوالے سے آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے توبہ اور استغفار، کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے۔ یعنی توبہ کا بنیادی جو مطلب ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو ترک کر دینا، جو گناہ آپ نے کیے ہوں، اور اللہ سے رجوع کرنا، گناہوں سے اپنے تمام گناہوں کو ترک کر کے اللہ سے رجوع کرنا، یہی ہے توبہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس نے توبہ کر لی اور نیک عمل کیا تو اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا جو رجوع کا حق تھا۔ توبہ کا ایک معنی نادم اور پشیمان ہونا بھی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے گناہ پر پشیمان ہونا، نادم ہونا توبہ ہی کہلاتی ہے۔ یعنی جس گناہ پر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، پشیمان ہو جائیں، نادم ہو جائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ شمار ہوتی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بد نصیب ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرے اور زندگی کی امید پر توبہ کو ملتوی کرے، توبہ نہ کرے۔ اور پھر مولا علیہ السلام کا ایک اور خوبصورت قول ہے کہ مومن کے لیے ہر وہ دن
عید کا دن ہے جس دن اس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ جو لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے بخشش و مغفرت کا سوال کرتے ہیں اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے قرآن و سنت میں سخت وعید ہے۔ اور پھر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جس نے توبہ نہیں کی وہی لوگ تو ظالم ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کراتے ہیں۔ علی وقار قادری صاحب مذہبی ریسرچ اسکالرز ہمارے ساتھ روز تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ آج اب پھر ہماری رہنمائی کے لیے اور آئے ہیں، تشریف لائیں، اور پھر ہم آپ سے اس موضوع پر بات بھی کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت آواز رکھتے ہیں ثنا خوانی میں، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی آواز سے نوازا ہے، حافظ ناصر مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور امید کرتے ہیں آج ہم آپ سے بہت سارے کلام سنیں گے، حمدی اور نعتی۔ ضرور انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور پاکستان کا ایک بہت بہترین نام کہ جنہوں نے مختلف چینلز پر، مختلف فورم پر، مختلف ممالک میں جا کر اپنے فن کا اظہار کیا کہ جو آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، اور مختلف البم بھی ان کے آئے، سنگنگ بہت زیادہ انہوں نے کی، لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو وہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے کیا، اور اس کے سبب ان کو ایوارڈ بھی ملا۔ تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان ثنا خوانی کے لیے حاضر ہوئی ہیں شبنم مجید صاحب۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں۔ کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، تو آپ بھی انہی کے بلائی ہوئی، آپ بھی ان کے بلائے ہوئے ہیں، آپ بھی، اور آپ سب بھی جو محفل میں بیٹھے ہیں سب انہی کے بلائے ہوئے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر تو کوئی نہیں آ سکتا۔ اچھا، کیونکہ عشرہ ہمارا چل رہا ہے مغفرت کا، توبہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے، تو جو لوگ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں وہ بھی ابھی اسکرین پر نمبر آئے گا، آپ اپنے سوالات ریکارڈ کرائیں کنٹرول روم میں، آپ کے سوالات کے جواب علی وقار قادری صاحب سے ہم دیں گے، اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں تشریف فرمائیں حاضرین، وہ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں کہ توبہ کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں، اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، صرف آپ نے کلام ہی نہیں پڑھنا، آپ بھی کچھ بات کریں تاکہ آپ کے جو فین فالوئنگ ہے وہ لوگ بھی اس بات کو سن سکیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کس انداز سے کیا ہے۔ ہر انسان توبہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی سر عام کرتا ہے، کوئی چھپ کر کرتا ہے، کوئی راز و نیاز کر کے کرتا ہے، ہر شخص اپنے گناہوں پر نادم ضرور ہوتا ہے۔ اگر وہ نادم نہیں ہوتا تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور قرآن کے مطابق بھی وہ ظالمین میں سے ہی ہے، وہ اپنے ساتھ ہی ظلم کر رہا ہے، کسی اور کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو علی وقار قادری صاحب، جیسے کہ ہم روز ایک سوال سب سے پہلے آپ کے پاس رکھتے ہیں، جس موضوع پہ ہم جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اس کی تشریح ہونی چاہیے، لفظ توبہ کے معنی کیا ہے، توبہ ہے کیا چیز، پھر ہم اس ٹاپک پہ آگے شروع کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شکریہ آپ کا۔ توبہ کے حوالے سے سب سے پہلے اس کا جو مفہوم ہے، اس کا مفہوم ہے رجوع کرنا، پلٹ جانا۔ صحیح۔ اور یہ پلٹنا ایک ایسا عجیب پلٹنا ہے، آپ دیکھیں ہم کسی سڑک پہ جا رہے ہیں تو اگر ہمیں پلٹنا ہو تو ہم کس چیز کا انتظار کرتے ہیں، یا یو ٹرن آئیں اور آگے سے واپس آئیں اور اتنا سفر پھر کریں، یا گاڑی کو وہیں سے موڑ کے پھر واپس آئیں اور جو سفر کر کے گئے ہیں وہ واپس آئیں۔ یہ ہے دنیا کا پلٹنا اور رجوع کرنا۔ اللہ نے پلٹنے اور رجوع کرنے کا ایسا زبردست مفہوم رکھا ہے کہ ہر قدم پر رائٹ سائڈ کا ایک موڑ جاتا ہے، یعنی آپ جس جگہ پہ رک کے سوچیں نا کہ مجھے پلٹنا ہے مالک کی طرف، وہ واپسی کا راستہ نہیں اتنا لمبا طویل نہیں کرواتا، وہ کہتا ہے بس رائٹ ٹرن لو اور میں کھڑا ہوں۔ یعنی کراچی کی طرح شارع فیصل نہیں ہے اور نہر والا روڈ نہیں ہے کہ جس میں سگنل ہی نہیں ہے، جس پر آپ چڑھ جائیں گے تو پونا گھنٹہ لگ جائے گا، موٹر وے نہیں ہے، لیکن اللہ نے، اللہ کا جو راستہ ہے وہ اس میں وہ ہر بہت وقت سارے یو ٹرن ہے، اور یہ اللہ کی ہر مہربانی۔ وقت کھلا ہوا ہے۔ تو جب بندہ ارادہ کرتا ہے اس وقت وہ آتا ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر بندہ ایک قدم چل کے اللہ کی طرف جائے تو اللہ 10 قدم چل کے بندے کی طرف آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگر بندہ چل کے اللہ کی طرف جائے تو اللہ دوڑ کر بندے کی طرف آتا ہے، اور اگر بندہ ایک بالش اللہ کی طرف جائے تو اللہ بازو جتنے سفر کے اس کے قریب آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور باقی روایات بعض حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص، جس طرح آپ نے آیت کا مفہوم فرمایا کہ جو شخص توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو وہ قوم بڑی محبوب ہے جو توبہ کرے۔ اب میں ایک بڑی عجیب بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سب ایسے ہو جائیں کہ کسی سے کوئی گناہ ہو ہی نہ تو اللہ تعالیٰ تم سب کو تباہ کر دے۔ تمہاری جگہ وہ قوم لائے جو فطرت کے اس صالحیت پر مبنی ہو، جو گناہ کرے پھر اللہ کے پاس آئے، روئے دھوئے گڑ گڑائے
پھر اس توبہ پہ قائم رہے، پھر اس سے بتقاض بشریت کوئی یہ خامی ہو بات جائے۔ سمجھ نہیں آئی میں بتاتا ہوں وجہ یہ ہے، گناہ کیوں کرے پھر؟ وجہ یہ ہے اب گناہ کرنا تو فطرت انسانی کے اندر ہے نا، خطا تو انسان کی فطرت میں ہے، بہرحال انسان خطا کر بیٹھتا ہے جتنا بھی عزم مصمم کرے، انبیاء اور معصوم لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس سے مستثنا ہے۔ انسان خطا کا پتلا، اس لیے کہا گیا کہ کلکم خطاء، تم میں ہر بندہ خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، جو اپنی خطا پہ توبہ کر لیتے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایسی قوم آ جائے، کیونکہ توبہ ایک تعلق ہے حضرت، توبہ بار بار رجوع کرنا ہے۔ آپ ایک بندے کے پاس دن میں 10 دفعہ جائیں اور ایک بندے کے پاس 6 مہینے بعد جائیں، تو بتائیں تعلق کس سے مضبوط ہوگا؟ جس کے پاس بار بار جا رہا ہے۔ تو اللہ یہی چاہتا ہے کہ بار بار تعلق ہوتا رہے، بار بار تعلق ہوتا رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو توبہ میں بندہ اللہ کی طرف بار بار جاتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایک شخص، حضور داتا صاحب نے کشف المعجوب میں لکھے کہ ایک شخص تھا، اس نے 70 بار توبہ کی اور 70 بار توبہ کو توڑ دیا۔ جب 70ویں بار توڑا، وہ گن رہا تھا، زائد تھا، 70ویں بار توڑا تو اس نے 71ویں بار توبہ نہیں کی۔ شرم آ گئی اسے کہ اب میں کتنی ایک دفعہ توبہ کروں، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مذاق بنانے والی بات ہے۔ جب اس نے، یہ بنی اسرائیل کے واقعہ، تو جب اس نے توبہ ترک کی تو غیب ندا کی مطلب ندائے غیبی آئی، کیا بندے تو نے کیا سمجھ لیا کہ تیرے گناہ میری رحمت سے بڑھ گئے ہیں؟ تو نے کیا سمجھ لیا کہ میری بخشش اور میری مغفرت کم ہو گئی ہے؟ یا تو میرے قادر مطلق ہونے پر اب اعتقاد نہیں رکھتا؟ اگر یہ 3 اعتقاد رکھتا ہے تو تو کروڑ دفعہ بھی کرے گا اور پھر پلٹ کے آئے گا تو میں تو کھڑا ہوں تیرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔